अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं। सुबह गेम कुछ और होती है जबकि शाम को गेम बिल्कुल ही तब्दील होती है। इसमें बरसों की वफ़ादारियाँ और ताल्लुकात कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ ज़ाती मफादात को मुकद्दम रखा जाता है। नाज़रीन, जो ही सेनेट के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। एक तरफ सब हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टियों ने मिलकर मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को मैदान में उतारा, तो दूसरी जानिब हुकूमती पार्टी ने हफीज़ शेख को सेनेट की सीट के लिए उनके मद्दे मुकाबिल उतारा। अगर बज़ाहिर फिगर के हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ़ गेम के हवाले से हफीज़ शेख की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम है। दूसरी जानिब लेकिन जो उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी सियासी तौर पर असर व रसूख और स्पेशली उनका ख़ानदान जो है जनूबी पंजाब और सिंध में एक अहमियत रखता है कि उनके जो दीगर सियासतदान फैमिलीज़ हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और नाज़रीन, इस वक्त जो अहम है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से और दोनों ही हुकूमती पार्टी की जानब से जहांगीर तरीन को समझा जा रहा है। वो ना तो MNA हैं, ना MP हैं और ना ही कोई सेनेटर हैं, मगर उनकी अहमियत इतनी क्यों है और किस वजह से है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, अगर जहांगीर तरीन की सियासत के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें सब मालूम होगा। आइए हम थोड़ा उनका जो सियासी बैकग्राउंड है उसके बारे में जान लेते हैं कि उनका सियासी जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ। जहांगीर तरीन को सियासत में उस वक्त मुतारिफ़ कराया गया था जब साबिक़ गवर्नर पंजाब में अहमद महमूद 1997 में जिला वतन थे। अहमद महमूद उस वक्त नवाज शरीफ काबीना के अहम रुकन थे और उनकी शहबाज शरीफ से ज़ाती दोस्ती थी। अहमद महमूद ने तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात करवाई, जो तरक्की पसंद ज़राअत और जदीद नज़रियात के पेश नज़र और सियासी बसीरत रखते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासर किया। उन्हें ज़री टास्क फोर्स का चेयरमैन भी बनाया गया। तरीन ने इस पोजीशन को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया और अपना सियासी प्रोफाइल बनाने और वज़ीर आला से कुर्बत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा तगदाव की और इसमें वो कामयाब भी हुए। हम फौजी बगावत के बाद मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म और मुस्लिम लीग नून की वैगन से जो पहले जो उनके साथी थे उतरे, उनमें सर फहरिस्त तरीन ही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से जंप किया और मुस्लिम लीग यानी काफ के साथ मिलकर और मुशर्रफ के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और अपनी सियासत को बढ़ाते हुए इन्हीं फैसलों का ही एक समर था कि अहमद महमूद को सन 2000 में गिरफ्तारी के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो से रिहा किया गया। और ये सब लोग जानते हैं कि जब बेगम कुलसूम नवाज़ ने वो जो मिलिट्री कू हुआ था उसके हवाले से इनसे मदद मांगी तो अहमद महमूद और तरीन से उन्होंने रब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो था उससे इनकार कर दिया कि भी हम इसमें दोबारा शामिल नहीं हो सकते और उन्होंने इनको जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। और इसके साथ साथ उन्होंने गुजरात के चौधरियों और मुशर्रफ के साथ वो सफ़ारा हो गए। चौधरी और मुशर्रफ के साथ देने के नतीजे में अहमद महमूद रहीम यार खान के ज़िला नाज़िम बने और जमालुद्दीन वाली के अब्बाई नशिस्त से तरीन को MNA का इलेक्शन लड़वाया और वहाँ से मुंतखब भी हुए। और अहमद महमूद या उनके वालिद की ये वो सीट थी जिसमें यानी कि वो उनकी ख़ानदानी सीट थी। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही ये उनकी अब्बाई ऐसी सीट थी जिसमें वो लगातार जो है मुंतखब होते आ रहे थे, लेकिन इस बार चूँकि वो ज़िला नाज़िम थे तो उन्होंने तरीन को ही जो है ना वो MNA से मुंतखब करवाया। नाज़रीन, यहाँ पे एक अहम बात ये है कि ये इनका आपस में रिश्तेदारी भी है। जो जहांगीर तरीन है वो इनके आपस में करीबी रिश्तेदार भी हैं, वो उनके बहनोई हैं। जहांगीर तरीन ने MNA इलेक्ट होने के बाद मुस्लिम लीग काफ में अपने सियासी अज़ाइम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन इसी के साथ ही उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार किए और जनरलों से भी, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म या फ़ौज की सरबराही में कायम इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान से उन्होंने अपने करीबी ताल्लुकात बनाए। कौमी असम्बली में मुंतखब होने के बाद भी वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही के अहम मुशीर बन गए। टास्क फोर्स को दोबारा शुरू किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने सिफारतकारों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक के सरबराहान और अहम ममालिक के सफ़ीरों के साथ बातचीत के ज़रिए अपना प्रोफाइल जो है मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश की। नाज़रीन, इस कोशिश का एक अहम ज़रिया निजी तियारा भी था जो जमालुद्दीन वाली शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड की मलकियत था। वो अक्सर इस गैर मुल्कियों और फ़ौजी और सिविल सर्विसेज के अशराफिया को इस जेट में परवाज़ कराता और लोथरा में अपने फार्म हाउस और जमालुद्दीन वाली में अहमद महमूद की स्टेट में तफरीह कराता था, जहाँ निजी हवाई जहाज़ वाले महल की देखभाल भी करते थे। और बहुत सी पुरानी गाड़ियाँ भी उनमें शामिल थी जिनमें एक
رولز رائس بھی شامل تھی۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان میں ملکہ الزبتھ آئیں تو انہوں نے جہانگیر ترین اور احمد محمود کی جو رولز رائس تھی وہ استعمال کی۔ ترین کے وزیر اعظم کے لیے عزائم بھی تھے کہ جب وزیر اعظم ظفر جمالی نے اپنے دور انہوں نے پورا کیا تو ان کے لیے یہ جو وزیر اعظم کے دور میں بھی شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن شوکت عزیز کے وزیر اعظم بنائے جانے کے فوراً بعد ہی انہیں وزیر صنعت بنا دیا گیا۔ مشرف کے دور میں انہوں نے خصوصی طور پر اپنا ایک پورٹ فولیو تیار کیا، انہیں خصوصی اقدامات کا وزیر بھی بنایا گیا۔ اس طریقہ کار کے ذریعے انہوں نے اپنے صاف پانی کے منصوبے، زراعت، واٹر کورسز پروجیکٹ اور صدارتی سیاست سے متعلق اقدام کا تصور بھی پیش کیا۔ وہ ذرائع اعلیٰ کو مارشل کرتے دیکھا گیا، یعنی کہ انہیں بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے رہے، کیونکہ یہ منصوبے بنیادی طور پر صوبائی مضامین تھے اور انہی میں صوبائی حکومتوں کے زیر اثر چل رہے تھے۔ بڑے قد کو حاصل کرنے کے بعد اس نے پرویز الہی ٹیم کے کچھ سینئر بیوروکریٹس کو بھی انگلیوں پر نچانا شروع کر دیا، جنہوں نے گجرات کے چودھریوں کو اپنے سیاسی پروفائل اور عزائم کے خلاف متنبع کیا۔ سینئر بیوروکریٹس نے چودھریوں کو واضح طور پر مشورہ دیا کہ جس طرح کی ترقیاتی سیاستدانوں کے سینئر بیوروکریٹس نے چودھریوں کو اشارہ دیا کہ جس طرح ترین کے ترقیاتی سیاستدانوں اور دیگر اداروں، جرنیلوں اور ورلڈ بینک سے سفارتی تعلقات ہیں، اس طرح وہ ایک ترقی پسند سیاستدان بن جائیں گے اور نہ صرف اپنی یعنی کہ وفاق میں بلکہ وہ ان پرویز الہی کے لیے جو ہے نا وہ صوبے میں وہ ایک ان کے لیے ہرڈل بھی پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو سائڈ پہ کر کے خود جو ہے وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اچانک چودھریوں اور ترین کے درمیان جو راہیں ہیں وہ جدا ہونے لگیں اور احمد محمود اور ترین کو غیر جانبدار کرنے کے لیے رحم یار خان کے چودھری منیر کی سربراہی میں ایک گروپ کی حمایت کرنا شروع کر دی گئی۔ چودھریوں نے چودھری منیر کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہی جلد ایک کھلی جنگ کی شکل اختیار کر گیا اور ترین نے وزیر اعلیٰ کے مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ چودھریوں کو الوداع کہہ دیا گیا۔ شہباز شریف کے ساتھ وابستگی کے بعد سے تاریخ ایک طرح سے مکمل دائرے میں آ گئی۔ 2008 میں ایک بار پھر مشرف اور مسلم لیگ کاف کی ڈوبتی کشتی کو ڈبونے کا فیصلہ کیا گیا اور فرسٹ لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا گیا۔ احمد محمود ایم پی اے اور ترین ایم این اے بن گئے، جس نے اس پارٹی کو پنجاب میں صرف 2 سیٹیں ہی حاصل ہوئیں۔ 2008 کے فوراً بعد جب یہ احساس ہوا کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں ہوگی تو احمد محمود اور ترین نے پنجاب میں شہباز شریف اور اسلام آباد میں یسر رضا گیلانی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ احمد محمود نے شہباز شریف کی ٹیم میں ترین کے لیے کردار بنانے کی کوشش کی۔ ترین شہباز شریف کے ساتھ پہلے دورہ چین بھی گئے، تاہم انہوں نے ان کے اوپر اعتماد نہ کیا، جنہوں نے انہیں 1999 میں چھوڑ دیا۔ انہوں نے ترین یا احمد محمود کو کوئی اہم کردار ادا نہ کرنے دیا، بلکہ اس دوران پرانے دوستوں کے مشورے پر متبادل تلاش کرنے کا بھی فیصلہ کیا اور لیگاریوں اسحاق خاقوانی، سکندر بوسن اور غلام سرور خان پر مشتمل ایک گروپ کو تشکیل دیا گیا اور اجتماعی طور پر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آئندہ کی سیاست کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم بوسن اور لیگاریوں پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ اگرچہ ترین رحم یار خان سے منتخب ہوئے تھے، لیکن وہ لودھرا میں اپنے لیے ایک متبادل حلقہ تیار کرنے کی کوشش میں لگے رہے، جہاں ان کے پاس ہزاروں ایکڑ زمین اور کارپوریٹ فارم بھی تھا۔ انہوں نے لودھرا میں حکمت عملی کے ساتھ 2 NGOs کا آغاز کیا، جسے لودھرا پائلٹ پروجیکٹ اور علی ترین فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ 1999 میں شہباز شریف نے دونوں کو قدم جمانے کی سہولیات بھی فراہم کی۔ ترین نے شہباز شریف کو ایک اصلاحاتی منصوبہ فروخت کیا اور ایک نجی عوامی شراکت کے ماڈل کی حیثیت سے اپنے فارم کے آس پاس 3 بنیادی صحت یونٹوں BHU کہا جاتا ہے کنٹرول سنبھال لیا۔ اس نے ان کو ذہانت سے اس علاقے میں مخیر حضرات کی حیثیت سے کھڑا کرنے کے لیے استعمال کیا، یعنی کہ وہ اس علاقے کی ایک مخیر جو ہے پرسنالٹی وہ بن گئے۔ ایک بار پھر 2008 میں اپنے دوسرے سیاسی سوہاگرات کے ابتدائی مرحلے میں انہوں نے شہباز شریف کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنی سرکاری تنظیم علی ترین فاؤنڈیشن کو 50 سرکاری اسکولوں کو نجی شرکت کے ذریعے سرکاری ملکیت بھی دیں گے اور انہیں چلانے کا منصوبہ بھی انہیں پیش کیا گیا، یعنی کہ جو سرکاری اسکولوں کو فنڈ ہوئے ہیں اور وہ دیگر چیزیں ہیں وہ جہانگیر ترین اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے دیں گے۔ وہ مسلم لیگ نون کے مقامی ایم پی اے کی شدید مخالفت کے باوجود اقتدار کی کشتی میں قدم جمانے میں کامیاب ہو گئے۔ جو سیاست کے بیجوں کو اس معصوم نظر آنے والے NGOs کے اقدام دیکھ سکتے تھے، وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے تھے۔ بعد میں ہونے والے بڑے سیاسی لانچ اور شبیہ سازی کی مشق کا حصہ بھی تھی۔ NGOs کے فیس بک پیج پر ایک ایسا احساس بھی پیدا ہوا کہ یہ پیج صرف تحریک انصاف کی حمایت میں ہی چلایا جاتا ہے، جبکہ جمال الدین والی شوگر مل گروپ کی انتظامیہ سے متعلق تنازعہ بھی کھڑا ہو گیا۔ 4 شوگر ملوں کے مالکان کے تنازعات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ پاکستان میں شوگر پیدا کرنے والا سب سے بڑا گروہ بھی انہیں کہا جاتا تھا۔ جب یہ نیا گروپ بنا تو احمد محمود اس کے چیئرمین اور ترین CEO بنے۔ احمد محمود نے
الزام عائد کیا کہ اندرونی تجارت کے نتیجے میں ترین کو شوگر مل گروپ میں اکثریت سے حصص ملتے ہیں جو اس میں احمد محمود کی ملکیت ہیں۔ یہ تنازع بڑے بینکوں کی مداخلت کے ذریعے حل کرایا گیا، جیسے مالیاتی شعبے کے بحرانوں کا خدشہ بھی پیدا ہوا چونکہ اس نے 1 درجن سے زیادہ بزنس میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ ایک تجارتی نظام عمل میں لایا گیا جس کے نتیجے میں ترین کو 2 ذاتی ملازمین کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ احمد محمود کی اہلیہ کو کمپنی میں ایک اور مشترکہ انتظامیہ میں بطور ڈائریکٹر عہدے میں شامل کیا گیا۔ احمد محمود کے بیٹے اب شوگر مل میں بیٹھنے لگے، تاہم سیاسی راستوں میں علیحدگی مشکل رہی اور انہوں نے آپس میں راہیں سیاسی طور پر جدا کر لی۔ جہانگیر ترین کو قومی اسمبلی کی رحیم یار خان کی نشست سے استعفیٰ دینا پڑا، جہاں سے احمد محمود نے اپنے بیٹے کو منتخب کرایا۔ پھر آزاد امیدوار نون لیگ کا دور دارا ہوا اور یوں یہ سیاسی گیم ہے وہ چینج ہوئی۔ یوں انہوں نے اپنا جو سیاست کا سفر ہے لودھرا سے شروع کیا، جہاں سے 2011 میں جہانگیر ترین نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، جہاں انہیں جنرل سیکرٹری کے عہدے سے نوازا گیا اور پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے پیسے اور دیگر کے جو خزانوں کے جو رخ ہیں وہ انہوں نے کھول دیے تحریک انصاف کے لیے، ان کے جلسوں کے لیے۔ ایون جو اپنا جہاز جو اپنے سیاسی سفر نامے میں انہوں نے پہلے استعمال کیا تھا وہ دوبارہ شروع ہونے لگا، اور وہ جو جہاز ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے عمران خان وہ استعمال کرنے لگے، اور جو یوں وہ تحریک انصاف میں قریب سے قریب تر بھی آنے لگے۔ پہلا ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کے لیے وہ ایک بڑے سٹرونگ مضبوط امیدوار بنے، چونکہ تحریک انصاف میں وزیر اعظم کے لیے عمران خان خود موجود تھے، تو ان کے لیے وہ جو چیز تھی وہ بھی کٹ آف ہو۔ 2018 کے الیکشن کے بعد تحریک انصاف کی ایک واضح کامیابی کے بعد انہیں وہ آزاد امیدواران کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کے لیے ایک انویسٹر کی ضرورت ہے، جس میں جہانگیر ترین نے دل کھول کر انویسٹمنٹ کی، اور جو آزاد امیدوار تھے انہیں پارٹی میں لانے کے لیے اپنے جہاز کی وہ اپنے جہاز کو خوب استعمال کیا میں، چونکہ کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار کو لایا گیا کہ بھی وہ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہوں گے، جبکہ ٹوٹل جو ایکٹ ہے وہ جہانگیر ترین ہی دیکھیں گے، اور ان کی امید بھی یہی تھی کہ جہانگیر ترین اپنی جہانگیر ترین اپنی سیٹ چھوڑ کے MP کا الیکشن فائٹ کریں گے اور وزیر اعلیٰ کے لیے ایک سٹرونگ امیدوار بنیں گے۔ لیکن سیاست جو ہے وہ کبھی بھی بازی پلٹ سکتی ہے، یوں جہانگیر ترین کو سیاست سے عدالت کے ذریعے نااہل کروا کے انہیں سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین کو حکومت سے یہ غصہ بھی تھا کہ اقتدار میں آنے کے بعد بھی انہیں عدالت کے ذریعے ایک سائیڈ پہ کرایا گیا، اور یوں جو ان کی جو دوریاں ہیں وہ اور زیادہ بڑھنے لگی عمران خان سے، اور انہوں نے پاکستان سے وہ کوچ کرنے کا سوچا، اور یعنی کہ حکومت سے بھی ذرا سائیڈ لائن ہو گئے۔ اس کے بعد ایک چینی اسکینڈل بھی آیا جس میں جہانگیر ترین کا نام لیا جانے لگا، اس حوالے سے بھی حکومت ان کے وفاداریوں کے پیش نظر خاموش رہی، اور انہوں نے پاکستان سے باہر وقت گزارا۔ اب وہ دوبارہ پاکستان میں ان ہو گئے ہیں، اور وہ کس لیے آئے ہیں اور ان کے سیاسی عزائم کیا ہیں؟ ایک طرف تو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ جہانگیر ترین ان کے ساتھ ہیں، دوسری جانب چونکہ ایک احمد محمود کا ان کے ساتھ یعنی کہ رشتہ داری بھی ہے اور ایک سفر بھی ہے، سیاسی سفر بھی ہے، پس منظر میں آپ دیکھ چکے ہیں، تو احمد محمود انہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی سیاسی طور پر اثر و رسوخ کے طور پر۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ یسر رضا گیلانی کے جو احمد محمود سے بھی قریبی رشتہ داری ہے۔ یسر رضا گیلانی کی نہ صرف احمد محمود بلکہ پیر بگاڑا کی جو بیٹی ہے وہ یسر رضا گیلانی کے گھر میں بھی ہے۔ یوں ایک PDM کو یعنی کہ یسر رضا PDM کے امیدوار کو یسر رضا گیلانی کو یعنی کہ وہ پیر بگاڑا کی طرف سے ان کی جو ووٹ بینک ہے اس کا بھی سہارا مل